شداد کی جس جنت کا قرآن مجید میں ذکر ہے وہ امریکن خلائی شیل چیلنجر نے دریافت کر لی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ میری امت کا ایک شخص اپنے اونٹ کی تلاش میں اس شہر تک پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کو آج بھی رات کے وقت اس جگہ سے روشنی پھوٹتی نظر آ چکی ہے۔ آج آپ بھی اس ارم کے کھنڈرات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اس جنت کے کھنڈرات عمان کے صوبہ ظفار میں اوبر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا جہال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت و قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جو جلال والے ہوئے۔ عاد کے 2 بیٹے شداد اور شدید تھے۔ وہ دونوں بادشاہ بنے اور سب پر غالب آ گئے۔ پھر شدید مر گیا اور تمام حکومت شداد کو مل گئی۔ وہ دنیا کا بادشاہ ہوا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باز گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت و طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس زمانہ کے بادشاہ اس کے ماتحت ہو گئے۔ اس کی عمر 900 سال تھی۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں ہی بنا سکتا ہوں۔ شداد کی جنت چنانچہ اس نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان سب کو اپنا نقطۂ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم و زردوزی کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد و شربت جاری کر دیا گیا۔ بازاروں اور دکانوں کو کم خواب و زربفت کے پردوں سے آراستہ کر دیا گیا اور ہر پیشہ و ہنر والے کو حکم ہوا کہ وہ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور یہ کہ اس شہر کے تمام باسیوں کے لیے ہر وقت ہر نوع قسم کے پھل میوے پہنچا کریں۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا، پھر شداد خود اور اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ بعض علماء اور مصلحین کو بھی ساتھ لیا۔
اور راستے بھر ان سے ٹھٹھا و تمسخر کرتے ہوئے ان سے کہتا رہا، ایسی جنت کے لیے تم مجھے کسی اور کے آگے جھکنے اور ذلیل ہونے کا کہہ رہے تھے۔ میری قدرت و دولت تم نے دیکھ لی۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے کے باہر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نشاور کرنے لگے۔ اسی ناز و دا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ اس نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اسی وقت تمام شہر ماں اپنی اعلیٰ شان و سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ قرآن پاک میں اس کا ذکر اس طرح ہوا ہے، وہ جو ارم تھے بڑے ستونوں والے اور شہروں سے اس کی مانند کوئی شہر شاندار نہ تھا۔ شداد اور اس کی جنت کا انجام معتبر تفاسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہ سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جب حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گم شدہ اونٹ کی تلاش کرتے ہوئے صحرائے عدن سے گزر کر اس شہر میں پہنچے تو اس کی تمام زینتوں اور آسائشوں کو دیکھا، مگر وہاں کوئی رہنے بسنے والا انسان نہیں ملا۔ یہ تھوڑے سے جواہرات وہاں سے لے کر چلے آئے۔ جب یہ خبر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے عبداللہ بن قلابہ کو بلا کر پورا حال دریافت کیا اور انہوں نے جو کچھ دیکھا تھا سب کچھ بیان کر دیا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل علم کو بلا کر دریافت کیا کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا شہر موجود ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ یہ شہر شداد بن عاد نے بنایا تھا، لیکن یہ سب عذاب الہی سے ہلاک ہوئے اور اس قوم میں سے کوئی ایک آدمی بھی باقی نہیں رہا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان جس کی آنکھیں نیلی، قد چھوٹا اور اس کے اوبروں پر ایک تل ہوگا، اپنے اونٹ کو تلاش کرتے ہوئے اس ویران شہر میں داخل ہوگا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے تو اہل علم نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ باخدا وہ شخص جو شداد کی بنائی ہوئی جنت کو دیکھے گا وہ یہی شخص ہے۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور جو اس کا مطلب ہوتا ہے ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے لیکن عاد نہ مانے، جہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتھیوں کو
کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، جہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے بچے نہ ہی ریت، درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے بچ گئے۔ قوم عاد کے بعد سمود کا دور آیا۔ یہ لوگ موجودہ سعودی عرب کے علاقے مدائن صالحہ میں آباد ہوئے، پہاڑ تراش کر گھر بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی رزق، پانی اور سبزے سے نوازا۔ وہ لوگ قد آور اور مضبوط بھی تھے، وہ کھڑے درخت اکھاڑ کر پھینک دیتے تھے۔ یہ طاقت انہیں کفر کی طرف لے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے حضرت صالح علیہ السلام بھجوائے، وہ انہیں سمجھاتے رہے لیکن وہ بھی باز نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت کے راستے پر لانے کے لیے اونٹنی اور اس کا بچہ بھی بھجوایا، لیکن وہ ہدایت پانے کی بجائے اونٹنی کے دشمن ہو گئے۔ احقاف کا یہ علاقہ اس وقت عمان میں موجود ہے۔ قوم عاد اور قوم سمود، باقی ماندہ لوگ، دونوں کے لوگ سلالہ شہر کے مضافات میں آباد تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کے مزارات بھی سلالہ میں واقع ہیں۔ ناسا کو 1992 میں عمان کے صحرا میں ریت سے 13 میٹر نیچے ایک شہر دکھائی دیا۔ یہ ایک حیران کن دریافت تھی۔ اس پر کام شروع ہوا اور شہر کا سرا مل گیا، لیکن شہر کھودا نہ جا سکا۔ وجہ گندک تھی۔ وہ شہر پورے کا پورا گندک کے جوہڑ میں غرق تھا۔ آرکیالوجسٹ نے پائپ لگا کر پانی نکالنے کی کوشش کی، لیکن یہ آسان کام نہیں تھا۔ چنانچہ یہ لوگ 26 سال گزرنے کے باوجود ریت میں گم شہر کی صرف ایک چٹان کھود سکے، اور یہ چٹان شداد کی جنت کا سرا تھی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود، الفجر، الاعراف، الشعراء، المومنون، الاحقاف، حامیم سجدہ، الذریات، القمر، النمل، الشمس اور بنی اسرائیل میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر فرمایا۔ اس ذکر نے بھی اس تلاش کو مہمیز کر دیا۔ یہ علاقہ 1843 میں سب سے پہلے ایک جرمن فوجی نے دریافت کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ علاقے کی ریت باریک صفوف کی طرح تھی، اور اس میں جو بھی چیز گر جاتی تھی وہ چند لمحوں میں ریت میں دفن ہو جاتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ ریت کے نیچے زمین نہیں، یہ علاقہ ریت کی دلدل ہے۔ شداد کی جنت آج کل اوبار کہلاتی ہے۔ اوبار ریت کے سمندر میں چھوٹا سا شہر ہے۔ شہر سے باہر نکلیں تو دائیں بائیں ریت کے ٹیلے ہیں، اور یہ ٹیلے ایک طرف سے سعودی عرب اور دوسری طرف سے یمن کے بارڈر تک چلے جاتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام دونوں کی انبیاء علیہ السلام سلالہ میں مدفون ہیں۔